بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 31ویں سیشن کے اندر، جو ہم نے اس سے پہلے سیشن نمبر 1 پہلے سیشن سے لے کر 30ویں سیشن تک جو کچھ بھی ابھی آج تک پڑھا ہے، اس سب کو ایک دفعہ بڑا ایک کوئک ریویژن اس کی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس سے جو ہم نے جملہ اسمیہ اور اسم کے متعلق اور کلمے اور مرکبات کے متعلق جو کچھ بھی پڑھا، وہ ایک بڑا اور بڑا اہم حصہ تھا، وہ ختم ہوا، اور اب اس کے بعد ہم جملہ فعلیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیونکہ جملہ فعلیہ شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں پھر دوبارہ سے استعمال ہوں گی، تو اس لیے آگے چلنے سے پہلے جو ابھی تک پڑھا گیا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لینا، اس کی دہرائی کر لینا ضروری ہے۔ صرف ایک کوئک لک اس کے اندر دیں گے، ڈیٹیل میں نہیں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے جو ہمیشہ ہم کہا کرتے تھے، کیونکہ آگے ہم نے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے، ایک نئی چیزیں سیکھنی ہیں، تو جو کچھ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اور جو کچھ آگے سیکھنا ہے اس سب کے اندر اللہ رب العزت کی مدد بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو یہ دعا ہم کر کے اپنے درس کو جو ریویژن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب یہ گرامر کو آسان لسان القرآن، قرآن کریم کی عربی زبان سیکھنے کے لیے اس کا آغاز کیا تھا، تو حروف تہجی سے ہم نے شروع کیا تھا، اور حروف تہجی کے اندر ہم نے حروف تہجی کو دیکھا اور اس کے اندر چند نکات ہم نے بیان کیے تھے۔ اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے بات کی کہ حروف کو ملا کر الفاظ بنا کرتے ہیں، تو لفظ جو ہوا کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ با معنی لفظ ہیں اور کچھ بے معنی۔ با معنی یعنی جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور بے معنی جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جس بھی لفظ کا کوئی مطلب ہو اس کو عربی زبان میں ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور آگے پھر ہم نے اسی کلمے کو دیکھا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ کلمہ یعنی با معنی لفظ ہے، اس مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، تو اس میں سے کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، اور حرف ہو سکتا ہے۔ اسم ہم نے بات کی تھی کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوگا۔ فعل کسی بھی کام کا کرنا ہونا کسی زمانے کے اعتبار سے ہو تو فعل کہلاتا ہے۔ اور حرف جو ہے وہ ایسا لفظ جو کسی اسم یا فعل کے بغیر اپنے مطلب کو واضح نہیں کرتا ہے، یعنی وہ جیسے فی ہے اور من ہے، الہ ہے، تو اس طرح کے حروف ہیں جو اگر کسی فعل یا اسم کے ساتھ آئیں گے تو ان کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور انہی تینوں چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے کچھ دو چیزوں کو ملا کر ہم مختلف طرح کے جملے بناتے ہیں۔ انہی کے استعمال سے اصل میں جملے بنتے ہیں۔ ہم نے پھر ایک بات کی تھی کہ اسم کو اس وقت تک ہم پراپرلی استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے ہیں، جب تک کہ ہم کسی اسم کے بارے میں اس کے 4 پہلوؤں کو نہ جانتے ہوں، 4 چیزیں ان کے بارے میں نہ معلوم ہوں۔ ہم نے بات کی تھی کہ اس کی جنس یعنی جینڈر، اس کا عدد یعنی اس کا نمبر، اس کی وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی، اور اس کا اعراب یہ، اور یعنی اس کا سٹیٹس جو ہے، ان سب کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا یا ہم ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو ہم کسی بھی جملے کے اندر، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، کسی بھی جگہ پر اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم نے یہی چیزیں پھر آگے ان کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ تو جنس ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اور ہم نے بات کی تھی کہ جنس جو ہے کسی بھی چیز کی وہ مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، اور مؤنث یعنی فیمیل اور میل یا میسکولن اور فیمینن جسے ہم کہتے ہیں۔ مذکر کو ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں عربی زبان میں کہ مؤنث کو ہم چیک کریں گے، اور اگر وہ چیز مؤنث نہیں ہے، اگر فیمیل نہیں ہے تو وہ مذکر ہے۔ اور مؤنث کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤنث 2 طرح کے ہمارے سامنے ہیں، کچھ حقیقی جو ریئل میں ہوتے ہیں، جیسے مرد عورت ہے، اور یہ حقیقی طور پر مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یعنی کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ تو جو فیمیل کلیئرلی پتہ چل جائے، حقیقت میں ہو، تو وہ حقیقی ہے، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں غیر حقیقی کہ ہم اس کو زبان میں مؤنث یا مذکر استعمال کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ کوئی مذکر مؤنث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کرسی، میز، چارپائی،
اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی میل فیمیل نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی زبان میں ہم ان کو میل یا فیمیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ غیر حقیقی تھی۔ اور اسی میں ہم نے آگے بات کی تھی کہ غیر حقیقی کو پھر پہچانیں گے کیسے، تو اس کی دو طریقے ہیں۔ ایک ہے علامتی طور پر کہ اس کے اندر کوئی علامت پائی جاتی ہو، جیسے اس کے آخر میں گول تا ہو، جیسے غرفہ، فاطمہ، تو اس طرح کے ہر ایک لفظ کے آخر میں گول تا آ رہا ہے، یا اسی طرح آ او کی آواز آ رہی ہے، یا کبرا، صغرا، اس طرح کی آواز آ رہی ہے، تو یہ اس کی علامتیں ہیں، پہچان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سماعی طور پر کہ ہم عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اسی انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ گروپس دیکھے تھے کہ جیسے ہواؤں کے نام، شراب کے، آگ کے، جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہیں، اور شہروں اور ملکوں کے اکثر نام، اور مختلف کچھ متفرقات ہم نے دیکھے تھے کہ جن کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، عرب نے بولا، ہم نے سنا، پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اور جو کچھ ان سب میں نہیں ہے وہ مذکر ہے، تو اس انداز میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عدد دیکھا تھا، تو عدد ہم عربی زبان میں عام زبانوں کی نسبت تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے اردو میں یا انگلش میں واحد یا پھر جمع ہوتا ہے، سنگولر یا پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد، مثنی اور جمع، یعنی دو کے لیے بھی خصوصی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ واحد، مثنی یعنی دو کے لیے علیحدہ لفظ ہے، اور جمع کا وہ جمع علیحدہ ایک لفظ ہوگا۔ تو ہم نے اس میں واحد، وہ تو اصل جو الفاظ ہیں، اصل اسماء ہیں، وہ واحد ہی طور پر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس کو اس کا مثنیٰ بنانا سیکھا، اور اس طرح اس کی جمع بنانی سیکھی۔ جمع میں ہم نے بات کی تھی کہ دو طرح کی ہوتی ہے، سالم یا مکسر۔ سالم وہ ہے کہ جس میں اصل لفظ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اپنی حالت کو توڑتا نہیں ہے، وہ بریک نہیں ہوتا، اور اس کے شروع میں یا آخر میں کچھ نہ کچھ مطلب اس کے ساتھ کچھ لگا دیں تو وہ اصل سالم رہے گا، اور اس کے ساتھ کچھ چیز لگ جاتی ہے اور وہ جمع بن جاتا ہے، تو وہ سالم تھا۔ اور مکسر یہ کہ وہ اصل حالت میں قائم نہ رہے، صحیح سالم نہ رہے، بلکہ جمع بنانے کے لیے اس کو توڑنا پڑے، اس کے درمیان میں، شروع میں، آخر میں کوئی نہ کوئی حروف اس میں ایڈ کرنے پڑے۔ تو اس کی تفصیلات ہم نے ان میں دیکھی تھی، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ہم اعراب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کیا ہے۔ اعراب اصل میں کسی چیز کو عربی بنانے کو کہتے ہیں، تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ اعراب اور چیز ہے اور حرکات اور چیز ہیں، کیونکہ اکثر ہم اردو بولنے والے ان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جبکہ اعراب یہ زبر زیر پیش نہیں ہے، اور یہ اعراب مختلف چیز ہے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں کہ اسم کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر اسم کی حالت یا شکل میں تبدیلی کرنا، یعنی اسم کی حالت یا شکل تو بدل جائے گی لیکن معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ تبدیلی اسم کے صرف آخری حصے میں ہوتی ہے، تو جس سے اعراب اس اسم کے بدل جاتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ تین طرح کے اعراب عربی میں ہم بولتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور رفع جو ہے وہ جیسے آپ کے سامنے اگزامپل ہے محمدن، یہ حالت رفع ہے جس کے آخر میں تنوین یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے تنوین ہو، لیکن یہ شکل آپ کو سمجھ آ گئی۔ محمدن، نصب میں محمدن، اور نجر میں محمدن، جبکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے سب کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم نے اعراب لگانے کا طریقہ بھی دیکھا تھا کہ مذکر، مؤنث اور اسی طرح واحد، مثنیٰ، جمع اور جمع سالم اور جمع مکسر وغیرہ میں کس طرح سے اعراب لگایا جاتا ہے۔ تو واحد میں ہم آخر میں کتابن، 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 جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی محمدن، 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 تو اس انداز میں ہم آخری حرف کو، تنوین کو، یا تو دو پیش لگا دیتے ہیں، یا دو زبر اور الف، یا پھر دو زیر لگا دیتے ہیں، تو حالت رفع، نصب اور جر بن جاتی ہے۔ تو یہ تو واحد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مثنیٰ اور مؤنث میں بھی یہی ہے، جیسے مرواحتن، 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 صرف ہم یہ کہا تھا کہ گول تا یعنی مرواحتن نصب حالت میں الف نہیں لگائیں گے۔ مثنیٰ میں ہم نے بات کی تھی کہ مثنیٰ میں ہم دو پیش زبر یا زیر سے اعراب نہیں ظاہر کرتے، بلکہ ساؤنڈز سے کرتے ہیں، جیسے راجلن یہ تھا، اور اس کی ہم نے مثنیٰ بنائی رجلانی، تو اب اس میں حالت رفع کیا ہے، آنی، یہ جو ساؤنڈ آخر میں آئی ہے نا، یہ اصل میں حالت رفع ہے۔ اور نصب کیا ہے، رجلینی یعنی عینی، تو دو ساؤنڈز ہمارے سامنے ہیں، آنی اور عینی، یہ دو ساؤنڈ ہیں، رجلانی، رجلینی، رجلینی، تو حالت نصب اور جر ایک ہی جیسی ہے۔ اور اس طرح مؤنث ہے بنتان، بنتین، بنتین، اور جمع سالم ہم نے اس میں کہا تھا کہ مسلمن جیسے مثال ہے، تو اس کی جمع ہے سالم مسلمون، اونا اس کی ساؤنڈ آ گئی، اور حالت نصب اور جر میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی، اور مؤنث میں آتن اور آتن کی ساؤنڈ آئے گی۔ اور جمع مکسر جو ہے وہ واحد ہی کی طرح کی ہوگی، اقلام، اقلامن، اقلامن، نساء، نساء، نسائن، تو سیم ایز اٹ از، جیسے واحد کی ہم بناتے ہیں حالتیں تینوں، رفع، نصب اور جر، ویسے ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اسماء کو اعرابی اعتبار سے ہم دو
حصوں میں تبدیل کرتے ہیں، کچھ معرب اور کچھ مبنی۔ تو معرب تو وہ ہیں کہ جن کی 3 اعرابی حالتوں میں سے 3 یا 2 کچھ نہ کچھ بدل جائیں، اور مبنی یہ 2% ہیں، بہت ہی کم ہے، کہ جو تینوں ہی حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ مثلا عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، حالت رفع نصب جر اور تینوں میں ایک ہی جیسے رہیں گے۔ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، ھذا ھذا ھذا، الذی الذی، ذالک ذالک۔ جبکہ معرب یعنی اعراب جن کے اندر باقاعدہ لگتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں، یعنی اس کی حالت رفع نصب اور جر تینوں مختلف ہوں گی، کالمن کالمن کالمن، اقلامن اقلامن اقلامن۔ لیکن غیر منصرف وہ ہیں کہ جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلتے ہیں، یعنی آدم آدم آدم، مساجد مساجدہ مساجدہ۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ غیر منصرف کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اس کی کچھ کیٹیگریز یا کچھ گروپنگ کر لی تھی، اور ان گروپس کا ہم نے دیکھا تھا کہ فلاں فلاں طرح کے گروپس جو ہیں ان کو ہم منصرف بناتے ہیں یا پھر غیر منصرف بناتے ہیں۔ تو آپ ان لیکچرز کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کی بات کی تھی، یعنی کیپیسٹی کسی چیز کے اندر، یعنی اس کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا، کامن ناؤن ہونا یا پراپر ناؤن ہونا۔ معرفہ مطلب پراپر ناؤن اور نکرہ مطلب کامن ناؤن۔ تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ معرفہ کی وسعت کم ہے، معرفہ کے اندر کیپیسٹی کم ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ چیز مخصوص ہو جاتی ہے، وہ پراپر ہو گئی ہے، جبکہ نکرہ یعنی ایک کامن جو ناؤن ہے اس کی وسعت زیادہ ہے۔ اگر ہم کہیں مثال کے طور پہ انسان، تو انسان بہت سے انسان، سب انسان ہیں، بنی آدم تو بہت سے لوگ اس کے اندر آگے، تو وسعت زیادہ ہو گئی۔ جبکہ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں تو وہ فوکسڈ ہو گیا ہے۔ تو ہم ہر اسم کو نکرہ سمجھیں گے جب تک کہ ہمیں اس کا معرفہ ہونا پتہ نہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے معرفہ کی اقسام دیکھی تھی کہ معرفہ اصل میں تو 7 قسم کا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر صرف 5 قسمیں پڑھی تھی جو قرآن کریم میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اسم علم یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی جو پراپر ناؤنز ہیں، خاص جگہ یا چیز کا نام جو ہے وہ معرفہ ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے زید ہے، لاہور ہے، جگہوں کے نام، لوگوں کے نام۔ اس طرح اس میں ضمیر جو ہیں، یعنی جو پرو ناؤنز جن کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، جو اصل اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے زید کی جگہ پر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح تو ہم یہ ہوا، ہیا، یہ جو ضمائر ہیں یہ بھی پراپر ناؤنز ہیں۔ اسی طرح اس میں اشارہ، ھذا، ذالکا، ھذہ اور تلکا، یہ سب جو ہیں یہ اسماء اشارہ، یہ بھی معرفہ ہے۔ اس طرح اس میں موصول جو ہیں، یعنی جملوں کو جوڑنے کے لیے جو اسماء استعمال کو کیے جاتے ہیں، جیسے الذی، الذین، اللاتی، اللاتی، تو یہ اس طرح کے تمام جو اسماء ہیں یہ بھی معرفہ ہیں۔ اور آخری ہم نے بات کی تھی کہ کچھ معرفہ ایسے ہیں کہ جو اصل میں معرفہ نہیں تھے، لیکن اس کو الف لام لگا کر معرفہ بنا لیا گیا، جیسے قلم، قلمن، اس کو الف لام لگایا، القلم بنا دیا۔ کرسی کو الکرسی بنا دیا، الکتاب بنا دیا۔ تو اس طرح سے الف لام لگا کر ہم کسی چیز کو اگر معرفہ بنا لیتے ہیں تو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی معرفہ بنتا ہے۔ تو یہ 5 ہم نے بڑی چیزیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بنیادیں دیکھ کر، اسم کے چاروں پہلوؤں کو دیکھ کر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جملہ 2 طرح کا ہے، کچھ اسمیہ ہیں اور کچھ فعلیہ ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ فعلیہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ جو اگلے درس سے شروع ہوگا، اور اسمیہ کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو اسمیہ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جملہ اسمیہ جب بنانا ہو تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس پہ بات پوری ہو جائے۔ بات اگر مکمل ہو گئی تو سمجھیں یہ جملہ ہے۔ اگر بات مکمل نہیں ہوئی، جیسے مثال کے طور ہم کہیں کہ مشکل سبق، زید کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں، کتاب کے اوپر، کتاب کے اندر، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، اسی لیے اس کو مرکب کہتے ہیں، جو مختلف مفردات، مختلف اسماء، مختلف الفاظ کے ساتھ کے ملانے سے بن گیا ہے، ایک مرکب بن گیا۔ اسے کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی جس میں بات مکمل نہ ہو۔ اگر بات مکمل ہو گئی تو اسے کہتے ہیں مرکب تام، یعنی مکمل بات، مکمل جو ہے مرکب، اور یہی مرکب تام اصل میں جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی جملہ اصل میں مرکب ہی ہے، مرکب ہی کی قسم ہے، لیکن اگر وہ مرکب کامل ہے، مکمل ہے، بات واضح کر دیتا ہے تو وہ جملہ کہلائے گا، ادروائز وہ مرکب ناقص کہلائے گا۔ جیسے یہ زید کی کتاب ہے، اگر صرف وہ زید کی کتاب تو یہ مرکب ناقص ہے، اگر کہیں یہ زید کی کتاب ہے تو یہ پھر ایک مکمل جملہ بن گیا، اور اسی کو جملہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے کہا جملہ اسمیہ کو ہم پڑھیں گے، جملہ فعلیہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو جملہ اسمیہ کو ہم نے دیکھا کہ اس کے بنیادی 2 کمپوننٹ ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر جو اس مبتدا یعنی اس جس سے ابتدا ہوئی اس کے بارے میں کوئی خبر دیتی ہے۔ تو مبتدا اور خبر کے ملنے سے جملہ بنتا ہے، اور اس کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع کے اندر ہوں گے ہمیشہ، اور دوسری بات یہ کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی، اور تیسری بات یہ کہ مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے، ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی،
مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر ایک اہم قاعدہ پڑھا تھا، اہم عربی قاعدہ جس کو ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات ہمارے سامنے مختلف طرح کی چیزیں آتی ہیں، اسماء مختلف آتے ہیں، ان میں ہم مخلوقات کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل میں۔ تو عاقل ہم کہتے ہیں گرامیٹیکلی، یعنی ویسے ہم بات نہیں کر رہے کہ لاجیکلی کیا ہے، گرامیٹیکلی بات ہو رہی ہے کہ عاقل وہ ہے جیسے انسان، جن اور فرشتے، یہ تین صرف عاقل ہیں۔ گرامر کے علماء کے ہاں انسان، جن، فرشتے یہ عاقل ہیں، اس کے علاوہ سب چیزیں جو ہیں باقی تمام جو ہیں وہ مخلوقات غیر عاقل کہلائیں گی۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگا، اگر مبتدا کیا ہو، غیر عاقل کی جمع ہو، تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ مبتدا خبر ایک دوسرے کو فالو کریں گے، لیکن یہاں پر فالو نہیں کریں گے اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر تو المسلمان یعنی عاقل ہے، انسان عقل مند ہے، مسلمان ہے، تو یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے صادقان، اس کے لیے مثنیٰ آ گیا، مثنیٰ آ گیا۔ لیکن جب ہم اقلام کی بات کریں، کلمے، یہ غیر عاقل ہے، اس کی جمع آ گئی، جمع کا انسا ہے، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ قدیمون ہم نہیں کہیں گے بلکہ قدیمتن، یعنی واحد مؤنث، قدیمتن، اس کو قدیم کو ہم نے گول تا لگا کر قدیمہ واحد مؤنث بنا لیا، تو یہ اصل میں اس میں اہم بات تھی۔ اس کے بعد آگے ہم نے مختلف طرح کی چیزیں پڑھی۔ جملہ اسمیہ کو ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ اس کے اندر اسماء ضمیر کا استعمال کس طرح ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے زید صالح کی بجائے زید کی جگہ ضمیر استعمال کیا تو ہوا صالح بن گیا تھا۔ اسی طرح پھر ہم نے مرکبات کچھ پڑھے تھے، مرکب ناقص کے اندر مختلف مرکبات پڑھے، تو سب سے پہلا مرکب ناقص ہم نے پڑھا مرکب اشاری، جس میں کوئی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ کے ملنے سے مرکب اشاری بنتا ہے۔ اور ہم نے اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ایک رکھ دی، ہاذا قلم، یہ ہاذا اشارہ ہے، قلم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی مشار الیہ، پہلے اسم اشارہ پھر بعد میں مشار الیہ۔ اس طرح مرکب توصیفی ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، تو موصوف اور صفت، یعنی موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور صفت جو اصل میں صفت ہے، جیسے بنتن یہ موصوف ہے اور صالحتن یہ اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ اگر واحد ہے تو واحد، مؤنث ہے مؤنث، حالت رفع ہے تو حالت رفع، نصب ہے تو نصب، جر ہے تو جر، تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ اسی طرح مرکب اضافی ہم نے پڑھا جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے کوئی نسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اس میں شروع میں مضاف آئے گا، بعد میں مضاف الیہ آئے گا، دونوں کے ملنے سے مرکب اضافی بنے گا۔ اور اس میں بھی ہم نے بات چیت کی تھی کافی تفصیل سے کہ اس میں مضاف کے کچھ قواعد تھے کہ اس کے ساتھ الف لام نہیں آتا، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، اور جو جہاں پر آنی یا اینی کی واز ہے تو وہاں پر وہ ہم آخری نون وغیرہ وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور مضاف الیہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ حالت جر میں آئے گا، جیسے یہاں پر ہمارے سامنے کتاب اللہ، الف لام نہیں آ سکتا، کتاب آئے گا، الف لام، الکتاب نہیں آئے گا، اور اللہ ہی، اس نے اللہ کے لفظ کو جر کر دیا ہے، کتاب اللہ۔ اس طرح مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال ہم نے دیکھا تھا، جیسے بیتہ، اس کا گھر، یہ بھی اضافت ہے، لیکن ہو کے ضمیر کو ہم نے اللہ کا لفظ جیسے تھا وہاں پر تو اللہ کا گھر کہنا ہو بیت اللہ، لیکن یہاں پر اللہ کی بجائے اس کا گھر کہا بیتہ۔ اس کے بعد ہم نے مرکب جاری کے اندر یہی ضمائر کی مختلف شکلیں بھی پڑھی تھی، پھر مرکب جاری ہم نے پڑھا اور حروف جارہ ہم نے پڑھے، اور ہم نے بات کی تھی کہ اصل میں تو ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں، ہم نے یہاں صرف 10 حروف جارہ پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حروف ندا پڑھے، یعنی جس میں آواز دی جاتی ہے، تو ہم نے بات کی تھی کہ اگر تو ایک نکرہ ہے اسم تو پھر تو اس کے ساتھ یا لگا دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لام لگ گیا ہے، جیسے الانسان ہے تو اس کے ساتھ یا ایہا بھی لگائیں گے، یعنی صرف یا کے ساتھ وہ ندا نہیں آئے گی، آواز نہیں آئے گی، بلکہ یا ایہا، اے انسان، تو ایہا کو بھی لگایا جائے گا، ادروائز صرف یا لگے گا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یا حروف ندا کے ساتھ ہم پیچیدہ یا مرکب اضافی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ، یہ اصل میں مرکب اضافی تھا، اللہ کا رسول، ہم نے یا ساتھ لگا دیا تو اس نے رسولو جو تھا اصل میں اس کو مضاف کو حالت جر دے دی ہے، یعنی حالت نصب دے دی ہے، تو رسول اللہ ہی ہو گیا ہے، یا رسول اللہ۔ اس کے بعد ہم نے مرکبات کا جملہ اسمیہ میں استعمال پڑھا تھا کہ یہی مرکبات جو ہم نے سیکھے اب جملہ اسمیہ میں کیسے استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا سیکھا، اور اس میں ہم نے لام تاکید کے ذریعے سے تاکید پیدا کی،
اور اسی طرح انا کے ذریعے سے تاکید پیدا کی. پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کو ہم نے منفی بنانا سیکھا کہ کیسے نیگیٹو جملہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے زید صالح اصل میں تھا تو ہم نے ما شروع میں لگا دیا تو ما زید صالحا، اس نے صالح کو حالت نصب دے دی، تو اس طرح سے جملہ نفی بن گیا کہ زید صالح نہیں ہے. اسی طرح ہم نے لائے نفی جنس پڑھا تھا کہ لا لگانے سے بھی نفی بنتا ہے اور پورے جنس ہی کی نفی کر دیتا ہے، جیسے یہاں پر لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، اور اس کی تفصیلات ہم نے ان دروس کے اندر دیکھی تھی. اس طرح پھر ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھا تھا، اور سوالیہ بنانے میں ہم نے بات کی تھی کہ دو طرح کے سوالات ہوا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جن کے اندر ہاں یا نہ میں جواب ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ دو حروف استعمال ہوتے ہیں جن کو حروف استفہام کہتے ہیں، آ اور حل. یعنی احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو جواب سمپل ہے ہاں یا نہیں. اس طرح حل حاذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ تو چاہے آ استعمال کریں چاہے حل استعمال کریں، جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. کچھ سوال ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا بلکہ ایک تفصیلی جواب ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ پوچھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، یا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ قلم ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تو پوری تفصیل بتائیں گے. تو ایسے اسما کے ایسے جملے اس کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، یعنی ہاں یا نہ چک کے جملے کے لیے حروف استفہام، اور جن کی تفصیل ریکوائرڈ ہے اس کے لیے اسماء استفہام. اور ہم نے کچھ اسماء استفہام تقریباً 10 پڑھے تھے، جن میں ما، من، کیفا، اینا، متا، ایانا، ایون، انا، کم، لما، یہ ہم نے پڑھے تھے، اور ان کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی تھی قرآن کریم کے اندر سے بھی اور مختلف احادیث کے اندر سے. تو یہاں تک ہم نے آج تک جو بھی پڑھا ہے انشاءاللہ یہ تمام جملہ اسمیہ کو ہم نے بنایا، اس میں مرکبات کو استعمال کیا، اور بہت سی تفصیلات ہم نے ان کے اندر دیکھی. اپنے 30 دروس کے اندر انشاءاللہ اپنے اگلے درس کے اندر جملہ فعلیہ کو ہم شروع کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ابھی پڑھ لیا اس کے استعمال آگے نہیں ہوگا، بلکہ انہی کی بیسس پر اسی کو استعمال کرتے ہوئے آگے ہم چیزوں کو سمجھیں گے. تو اس لیے اس کو دہرانا، اس کو دوبارہ سے دیکھنا ضروری ہے. اور اگر آپ نے اسی ریویژن میں سے کچھ دیکھا کہ ہاں ایک فلاں کانسیپٹ مجھے کلیئر نہیں ہے، تو آپ پلے لسٹ میں دوبارہ جائیں، آسان لسان القرآن کی پلے لسٹ ہماری یوٹیوب چینل پر، اور اس کو ایک دفعہ دہرا لیں، تو وہ آپ کے لیے آگے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان ہوگا. تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.